بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی نوجوانوں کی زیادہ تعداد ایسی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتا ہوں اور اپنی زندگی کو مجھے اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے۔ یہ باتیں ٹھیک ہیں کچھ حد تک، کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو سمجھداری دی ہے اور عقل دیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود سے کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن ذرا یہ سوچئے کہ جس وقت آپ ہوش میں نہیں تھے اور آپ کو اپنی زندگی کا علم نہیں تھا، اس وقت جو لوگ آپ کے درد کو اور آپ کے تکلیف کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے تھے وہ آپ کے والدین ہیں، آپ کی ماں ہیں اور آپ کے باپ ہیں۔ جس وقت آپ بس یوں ہی روتے تھے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ رونا کس وجہ سے ہے، اس وقت آپ کی ماں سمجھ جاتی تھی کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے اور وہ آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات کو آپ کو بتانا نہیں پڑتا تھا اپنے ماں باپ کو، وہ ساری چیزیں سمجھ جاتے تھے۔ تو جس وقت آپ ہوش میں نہیں تھے اور اس وقت کی ساری کیفیات کو اور تکالیف کو اور درد کو اور خواہشات کو آپ کی ماں جب سمجھ جاتی تھی اور آپ کے باپ جب سمجھ جاتے تھے، تو ابھی جب آپ ہوش میں ہیں تو ابھی بھی وہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے اور آپ کے اندر کیا خواہش ہے اور آپ کے اندر کیا درد ہے، آپ سے بہتر طریقے سے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے ہیں تو یہ تعصب ہے اور ایک طرح سے ایٹیٹیوڈ ہے۔ سوچنے والی بات ہے، جب آپ ہوش میں نہیں تھے، آپ کو خود نہیں معلوم تھا کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں اور آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، اس وقت سب سے بہتر طریقے سے اگر کوئی سمجھ رہا تھا آپ کو تو وہ آپ کی ماں ہیں اور آپ کے باپ ہیں۔ تو آج جب آپ ہوش میں ہیں تو آج بھی آپ کی ماں اور آپ کے باپ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی نوجوانوں کی زیادہ تعداد ایسی ہے جو زندگی کے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، نکاح ہے، اس کے متعلق خود فیصلہ کرتے ہیں اور یہ قطعی نہیں چاہتے کہ ان کے ماں باپ ان کے اس معاملات میں دخل دیں، لیکن یہ بڑی غلط بات ہے، یہ تعصب ہے اور یہ ایٹیٹیوڈ ہے ایک طرح سے۔ ایسے بھی جو رشتہ ماں باپ کو ناراض کر کے کیا جاتا ہے اس رشتے میں برکت نہیں ہوا کرتا۔ جو رشتہ ماں باپ کی رضامندی سے ہوا کرتا ہے، ان کی خوشیاں اس میں شامل ہوتی ہیں تو اس رشتے کے اندر برکت ہوا کرتا ہے۔ آپ خود سوچئے، آپ کی ماں نے بچپن میں 2 سال 3 سال 4 سال اپنی راتوں کی نیند حرام کر لی آپ کے لیے، آپ کے خاطر۔ آپ کے باپ نے محنت کیا، مزدوری کیا، بہت طرح کے تکالیف کو انہوں نے جھیلا آپ کے لیے، تو ان کے بھی کچھ خواب ہوا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے اولاد سے بہت کچھ امید لگا کے رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ زندگی میں چھوٹا فیصلہ ہو یا بڑا فیصلہ ہو، آپ اپنے ماں باپ کی رضامندی اس میں ضرور شامل کیجیے۔ جس وقت آپ کو ہوش نہیں تھا، جس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے، اس وقت سب سے بہتر طریقے سے آپ کو کوئی سمجھ رہا تھا، آپ کی ماں ہیں اور آپ کے باپ ہیں، تو آج بھی آپ کو وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے ہیں پھر آپ گھاٹے میں رہیں گے۔ جو رشتہ اور جو بھی چیزیں ہیں، جو فیصلہ اپنے ماں اور باپ کو ناراض کر کے کیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوا کرتا، اور جو رشتہ یا فیصلہ اپنے ماں باپ کی رضامندی سے کیا جاتا ہے اس کے اندر برکت ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے کو آپ شیئر کیجئے۔ آپ اپنی زندگی کے چھوٹے فیصلے ہوں یا بڑے فیصلے ہوں، اس میں اپنے ماں باپ کی رضامندی ضرور آپ لیجئے، ان سے پوچھیے، ان سے مشورہ لیجئے۔ ان کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ اور اگر آپ تعصب کی وجہ سے اور ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اپنے فیصلے خود کریں گے، اپنے ماں باپ کو دور رکھیں گے کہ میری زندگی ہے اور میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں، تو یاد رکھیے جب آپ کو ہوش نہیں تھا اس وقت آپ کو سمجھ رہے تھے، تو آج آپ کتنے بڑے بھی ہو جائیں، آپ کے والدین آپ کو آج بھی بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ اگر آپ کے اندر تعصب ہے تو اس سے آپ ہی کا گھاٹا ہوگا۔ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، اور کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی فیصلہ ہو، اس میں اپنے ماں باپ کو آپ ضرور شامل کیجئے، آپ ان سے محبت کیجئے۔ اگر آپ کی ماں ہیں اور آپ کے باپ ہیں، آپ کے فیصلے میں شامل ہوں گے تو اپنے اولاد کے لیے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ سب سے اچھا سوچتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لائق نہیں ہے، میرے مزاج کے لائق نہیں ہے،
لیکن آپ کے ماں باپ آپ کے لیے سب سے اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، کوئی بھی فیصلہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، اس میں اپنے ماں باپ کی رضامندی آپ ضرور لیجئے، ان سے آپ کو دعائیں ملیں گی، اور اگر آپ ان کا ناراض کریں گے تو اس رشتے میں برکت نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔